حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذي نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، ہر قسم کی مالی، قولی، بدنی عبادتیں اسے ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر و مشکل کشا و حاجت روا، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب درود اور سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہادی برحق رہبر شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، صدر محترم، حاضرین محفل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم فضل احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بے مانگے بے پوچھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب اس دور میں اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میرا اور آپ کا جسم گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی عنایت فرمائی۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے عنوان بتایا گیا، موضوع سخن بتایا گیا کہ محبت اور دوستی صرف اللہ کے لیے۔ دوستی اور محبت انسان چاہے انفرادی زندگی میں جی رہا ہو یا اجتماعی زندگی میں جی رہا ہو، چاہے وہ کاروباری میدان میں ہو، چاہے وہ علمی میدان میں ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے وہ سماجی میدان میں ہو، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ ثقافتی میدان میں ہو، معاشرے میں دور میں جو زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے، کسی بھی فیلڈ سے وہ تعلق ہو، اسے دوست کی ضرورت پڑتی ہے، اسے محبت کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے رفیقوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو دوستی
دنیاوی مفاد کے لیے قائم کی جائے، وہ دوستی شاید آپ کو دنیا میں کام آ جائے لیکن آخرت میں کام نہیں آ سکتی۔ آپ شہرت کی بنیاد پر کسی دوست سے دوستی کر رہے ہیں، آپ کسی دوست کو خوبصورتی کی بنیاد پر اسے دوستی کر رہے ہیں، آپ اس کی شہرت کی بنیاد پر اسے دوستی کر رہے ہیں، آپ اسے یہ سوچ کر دوستی کر رہے ہیں کہ فلاں MLA کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، فلاں ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، فلاں کارپوریٹر کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لہٰذا میں اس سے دوستی کروں گا، میرا بھی کچھ فائدہ ہوگا، لوگوں میں میری بھی عزت بڑھ جائے گی، لوگوں میں میری بھی شہرت ہوگی، لوگوں میں میری بھی تعریف ہوگی، لوگوں میں میری بھی واہ واہ ہوگی۔ شاید آپ کو یہ دوستی دنیا میں نفع پہنچا دے یا نہیں معلوم، لیکن آخرت میں آپ کو یہ دوستی کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کو یہ محبت کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آخرت میں یہ فائدہ پہنچانے والی اگر دوستی ہے تو وہ اخلاق کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی ہے۔ آخرت میں اگر کوئی دوستی فائدہ پہنچانے والی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر دوستی قائم کی جانے والی دوستی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ آخرت میں وہ دوستی آپ کو فائدہ پہنچائیں گی جس دوست کو آپ دنیا میں برائی سے روکتے تھے، آخرت میں وہ دوستی آپ کو فائدہ پہنچائے گی جس دوست کو آپ بھلائی کا حکم دیتے تھے، آخرت میں آپ کو وہ دوستی فائدہ پہنچائیں گے جس دوست کو آپ نمازوں کا حکم دیتے تھے، آخرت میں آپ کو وہ دوستی کامیاب اور کامرانی کے سیڑھیوں پر چڑھائے گی جس دوست کو آپ قرآن پڑھا کر سناتے تھے یا پھر اس کو قرآن سکھاتے تھے۔ غرض یہ کہ دوستی آخرت میں کام اگر آئے گی وہ دوستی کام آئے گی جو محض اللہ کے لیے قائم کی جائے، اللہ کی خوشنویدی کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے، اللہ کے پاس اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے کی جائے۔ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی شہرتوں کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کو عام کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت اور تعریف کے فتنے میں ملوث ہونے کے لیے آپ اگر کسی سے دوستی کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اس شخص کی، اس آدمی کی، اس بچے کی، اس جوان کی، اس آدمی کی بہت زیادہ شہرت شہر میں موجود ہے، ملک میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، لہٰذا میں بھی اس سے دوستی کروں گا، شاید آپ کو یہ دوستی کام آ جائے دنیا میں، لیکن آخرت میں کوئی دوستی آپ کو ایسی کام آنے والی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی دوستی کرتے تو ان کی دوستی اخلاق کی بنیاد پر ہوتی تھی، تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی، کردار کی بنیاد پر ہوتی تھی، اوصاف کی بنیاد پر ہوتی تھی، ایمان کی بنیاد پر ہوتی تھی، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے ہوتی تھی، ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کے لیے ہوتی تھی، نمازوں کا حکم دینے کے لیے ہوتی تھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہوتی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر میدان میں، تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں، ثقافتی میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لاتے تھے۔ ہر مسئلے میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا پیارے نبی سے پوچھتے، پیارے نبی وحی کا انتظار کرتے اور بتاتے۔ غرض یہ کہ دوستی اور محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے مومن بھائی ہے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بھائی ہے فاصلحوا بینکم، جب کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، جب کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ صلح کر لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر صلح کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت یہاں پر بتائی گئی، ایمان والیوں کی صفت یہاں پہ بتائی گئی، مومنین کی صفت یہاں پر بتائی گئی، مومنات کی صفات یہاں پر بتائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے، پہلے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جتنے مومن ہیں، جتنے مومنات ہیں، پورے بھائی ہے، اور فاصلحوا بین اخویکم، ایک دوسرے کے درمیان میں وہ صلح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صلح کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مردیں بھی مومن عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کس چیز میں مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. میرا اور آپ کے بھی دوست ہے, میرا اور آپ کا اگر کوئی ساتھی ہے, کوئی رفیق ہے, اگر سگریٹ پی رہا ہو, اگر شراب پی رہا ہو, تو میرا اور آپ کا یہ ایمان کا تقاضا ہے, میرے اور آپ کی یہ دوستی یہاں پر اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر آپ اسے واقعی سچی محبت کرتے ہو, سچے دوست اگر اس کے ہو, واقعی سچے دوست ہونے کا کردار تم ادا کرنا چاہتے ہو, تو اسے سگریٹ پینے سے روکا جائے, اسے کہا جائے کہ دیکھو شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. شراب پینے والے کو کہا جائے کہ دیکھو اگر تم میرے دوست ہو تو اسے روک دو, کیونکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں, اللہ کے نزدیک شرابی کی کوئی اہمیت نہیں. حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا, حرام پینے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا, حرام کپڑے پہننے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. لہٰذا تم اسے رکو, یہ دوستی کا معیار ہے. اگر آپ اسے وہاں پر نہیں روک رہے تو آپ اسے سچے دوست نہیں ہے, آپ اس کے اچھے دوست نہیں ہے, آپ اس کے اچھے ساتھی, اچھے رفیق نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو صلح کرتے ہیں, غلطیاں ہو جائے تو اصلاح کر لیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, اور یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارا اگر تم خرچ کر ڈالو تو بھی ان کے دل آپس میں تم نہ ملا سکتے. یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی. مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ جو مومنین, جو مومنات, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے, ایمان قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. معمولی بات پر لڑائی ہوتی, سالوں سال وہ لڑائی چلتی, معمولی بات پر لڑائی ہوتی, سالوں سال وہ جھگڑا چلتا, معمولی بات پر اختلاف ہوتا, برسوں برس جنگیں چلتی تھی. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی نصرت ہے, یہ اللہ کی تائید ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی, خلوص ڈالا, ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالی, پیارے نبی کی محبت ڈالی, شریعت کی محبت ڈالی, اخلاق ڈالے, کردار ڈالے, اوصاف ڈالے. ان کے دل سب سے اچھے دل نکلے, ان کے دلوں کو جانچا, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, تقوی کے لیے ان کے دلوں کو جانچ لیا, ان کے دلوں کو چن لیا, ان کے دلوں کو سلیکٹ کر لیا. بس اللہ کہہ رہا ہے اگر سارے کے ساری چیزیں زمین میں جتنی موجود ہے آپ خرچ کر ڈالے تو بھی ان کے دل ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تھے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. احسن البیان میں اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مومن اور مومن مردوں پر, عورتوں پر جو احسانات کیے ان میں سے ایک احسان یہ بتلایا کہ ان کے دل باہمی اختلافات میں پڑے ہوئے تھے, اللہ نے ان پر رحمت کی نظر ڈال دی, اللہ نے ان پر رحمت کی نظر ڈال دی. حضرات, دوستی صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. وہ دوست جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, جس کے پاس اخلاق ہو, جس کے پاس کردار ہو, جس کے پاس اوصاف ہو, جس کے پاس ایمان ہو, جس کے پاس سچی محبت ہو, جس کے پاس بڑوں کا احترام ہو, جس کے پاس چھوٹوں کی شفقت کرنے کا جذبہ ہو, جس کے پاس توحید ہو, جس کے پاس صحیح منہج ہو, جس کے پاس صحیح عقیدہ ہو, جس کے پاس اچھے اور برے کی تمیز اور تہذیب ہو. تقوی کی بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے. ایسے انسان سے جو دوستی کرتا ہے یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور یہ دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی. آئیے, تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے, تقوی کی بنیاد پر جو دوستی قائم کی جاتی ہے, جو دوستی کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے, قرآن کہتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الزخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن یعنی قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا, جنت کا فیصلہ ہوگا, جہنم کا فیصلہ ہوگا, جنتیاں جنت میں ڈالے جائیں گے, جہنمیاں جہنم میں ڈالے جائیں گے, تو اس دن سوائے متقیوں کے ہر کوئی پریشان ہوں گے. اس دن گہرے دوست بھی, جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. بعضهم لبعض عدو کہتے ہیں دشمن کو, الا المتقین, متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے. کیوں؟ دنیا میں ان کی دوستی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی, دنیا میں ان کی دوستی اللہ کے ڈر کو دیکھ کر قائم کی گئی تھی. ملتے تو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے تھے, دور ہوتے تو اللہ سے, اللہ کی خوشنویدی کے لیے دور ہوتے تھے. یعنی ملتے تو خوش ہو جائے اس بنیاد پر کہ اللہ خوش ہو جائے ہمارے اس ملاقات سے, ہمارے اس لین دین سے, ہمارے معاملات سے, ہمارے کھانے پینے سے. دور ہوتے اللہ کے لیے
اور دوست حرام دعوت دے رہا ہے، دور ہو رہا ہے دوسرا دوست، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ حرام کی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے، حرام کی قدر و قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ دوست حرام کی دعوت دے رہا ہے، حرام کھانے پر آپ کو مجبور کر رہا ہے، دوستی کا واسطہ آپ کو دے رہا ہے کہ دیکھو اتنے دن سے میرے ساتھ ہو، چلو ایک سگریٹ پی لو۔ آپ اللہ کے ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہوئے دوستی سے دوری اختیار کر رہے، وہ دوست سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ دوستی آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی۔ معلوم یہ ہوا حضرات، جو دوستی تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگی، وہ دوست قیامت کے دن بھی آپ سے ملے گا، آپ کا دشمن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسی لیے فاسق اور فاجر، جو گناہگار، خطاکار، سیاکار، کمبخت، نادان، جو اسلام سے دور، توحید سے دور، عقیدے سے دور، منہج سے دور، جن کو بڑوں کی عزت کرنے کی تمیز نہیں، جن کے پاس چھوٹوں پر شفقت کرنے کا جذبہ نہیں، جو حرام کو حرام نہیں جانتے، حلال کو حلال نہیں جانتے، شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں، سگریٹ کو مکروہ سمجھ کر پیتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کے پیچھے پڑتے ہیں، راتوں میں تنہائی میں اللہ کے حدود کو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے پر حلال کر لیتے ہیں۔ ایسے دوست سے آپ دوستی رکھیں گے تو واللہ یہ دوستی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ جو دوستی تقوی کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی اور کامرانی کی دہلیز پر وہ پہنچائے گی۔ لیکن جو فاسق اور فاجر، جو کفار ہوتے ہیں، یقیناً ان کی دوستی فسق اور فجور پر ہوتی ہے، شرک و کفر پر ہوتی ہے۔ حرام دوست کھانے کو کہتا ہے تو دوسرا دوست حرام کھا لیتا ہے، حرام سے بچنے کو کہتا ہے تو حرام سے نہیں بچتا، لیکن متقی دوست ہمیشہ حرام سے بچتا ہے اور حلال کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہ ہوگا، ایمان والا نہ ہوگا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر 20,000 کا فون ہے، آپ کے دوست کے پاس اگر 50,000 کا فون ہے، آپ کے دل میں حسد پیدا ہو، یہ سچی دوستی نہیں۔ آپ کے دل میں حسد پیدا ہو کہ دیکھو میں 20,000 کا فون استعمال کر رہا ہوں، اتنا بڑا بزنس مین ہو کر، وہ معمولی ہو کر، چھوٹے گھرانے کا ہو کر وہ 50,000 کا فون استعمال کرتا ہے، تو میں بھی 50,000 کا خریدوں گا اور وہ فون بھی اس کن سے کھینچ لوں گا اور اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھوں گا۔ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے، یہ سچی دوستی کا معیار نہیں ہے، یہ اخلاص پسند دوستی کا معیار نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ اگر پسند کرتے ہو کہ اچھا لباس پہنے، آپ کے اندر آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ کے دوست کو بھی آپ وہ لباس پہنائے۔ آپ اگر پہنتے ہیں 50,000 کی گھڑی پہننے کے شوقین ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ کے دوست کو بھی آپ دلانے کی صلاحیت رکھتے تو اس سے مہنگی گھڑی آپ دلائیے۔ یہ اخلاص ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بہت ہی کم نظر آتا ہے آج کل اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آتا ہے آج کل اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ تو حضرات، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، آپ کو جتنی محبوب ہو اس سے کہیں زیادہ محبوب آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اچھا پہن رہا ہوں، میں اچھا اوڑھ رہا ہوں، میں اچھا کھا رہا ہوں، میں اچھا پی رہا ہوں، میرے دوست کو بھی میں ضرور اچھا کھلاؤں گا۔ میرے پاس دولت ہے، میرے دوست کو بھی ضرور اچھا پہناؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور گناہ، ظلم و زیادتی میں وہ مدد نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، اخلاق میں، کردار میں، اچھے کاموں میں، اسلامی خدمات میں، سماجی خدمات میں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی ہی نیکی کیوں نہ ہو، علی البر والتقوی، وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے آگے کہا کہ ظلم و زیادتی میں، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حضرات، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے جو محبت قائم ہوتی ہے، اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ وہ شخص جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس حاصل کر دیتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحب إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار، رواه البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے اندر، جس شخص کے اندر تین باتیں پائی جائے، تین خصلتیں پائی جائے، تین کیٹیگریز پائی جائے،
وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا ہو، زیادہ عزیز ہو، اور دوسرے یہ کہ کسی بندے سے محض صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کا وہ ایسا ہی برا سمجھے جیسا آگ میں گرنے کو برا جانتا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ ایمان کی مٹھاس پانے والے، ایمان کی مٹھاس کو چکھنے والے وہ لوگ ہیں، وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے، وہ حضرات ہے جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، جن کی دوستی تقوی کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ جو آدمی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کا ایمان تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ پہلی فضیلت کیا تھی کہ ایمان کی مٹھاس وہ انسان چکھ لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے کن کا، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے دوستی کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز قبول کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی چیز کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حرام دعوتیں آپ کو آ رہی ہو، حرام غذا کھانے کا آفر آپ کو آ رہا ہو، حرام چیزیں پینے کا آفر آپ کو آ رہا ہو، دوستی کا واسطہ دے رہا ہو کہ برسوں برس سے میرے ساتھ رہ رہے ہو، چلو حرام چکھ لو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے دوری اختیار کرے، اللہ کی رضا کے لیے اسے دشمنی اختیار کرے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی اصلاح کرے، تو ایسا شخص ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو بہت اہم فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت کیا کہ انبیاء قیامت کے دن انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت ان لوگوں پر رشک کرے گی، فخر کرے گی۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، رواہ ابو داود۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، شہادت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے، نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی جانب سے جو مرتبہ، جو مقام، جو اسٹیج، جو لیول انہیں عطا کیا جائے گا، ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپسی خونی رشتہ نہیں ہوگا، نہ ہی مال لین دین اور کاروبار ہوگا، لیکن وہ اللہ کی ذات کے خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ قسم اللہ کی ان کے چہرے مجسم نور ہوں گے، وہ خود پر نور ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، جبکہ لوگ اس دن ڈر رہے ہوں گے۔ وقرأ فی هذه الآیہ، اللہ کے نبی نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے قریب، اللہ کے بندے، نیک مخلص، اللہ کے سچے محبت کرنے والے اللہ سے قیامت کے دن
انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. اس حدیث میں جو فضیلت بتلائی گئی وہ یہ ہے, بتلانا یہ ہے کہ لوگ انبیاء تو نہیں ہوں گے, لوگ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے, شہادت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے, لیکن انبیاء اور شہداء رشک کریں گے محض اس بنیاد پر کہ وہ لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے. اور کوئی کاروبار فائدہ نہیں, کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے نا دنیا میں. اگر کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو, کاروباری ہو, معاملات کرنے والا ہو, لوگ اس سے دوستی کر لیتے ہیں, میں بھی اس کے ساتھ پھروں گا, کاروبار کے اصول سیکھوں گا, میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا تو میری بھی شہرت ہوگی, میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا, میری بھی تعریف ہوگی, میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا, میرے بھی فالوورز بڑھیں گے. کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے, ایک دوسرے کو کھلاتے, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے, ایک دوسرے کو ہنستے ملتے, غموں میں ایک دوسرے کو مشورے دیتے, فکر میں ایک دوسرے کو مشورے دیتے, خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے, اس لیے کہ اللہ ان کے اس نیک عمل سے راضی ہو جائے. اسی طریقے سے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. فضیلتوں میں سے ایک فضیلت, فضائل اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے محبت کرنے کی یہ کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظل. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن, ڈے آف ججمنٹ کے دن فرمائے گا کہ میرے جلال کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں, آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا, آج کے دن جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت. ایک فضیلت یہ کہ ایمان مکمل ہو جاتا, ایک فضیلت یہ کہ ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جاتی, ایک فضیلت یہ کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے, ایک فضیلت یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کے دن جب جگری دوست دوسرے دوست کو نہیں پہچانے گا, جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, والدین اپنے اولاد کو نہیں پہچانیں گے, اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے, ہر کسی کو, نبیوں کو, شہیدوں کو, ولیوں کو, شیخین کو, صحابہ کو, سب کو اپنی لگی ہوئی ہوگی. ہر کوئی یہ فکر میں ہوگا کہ جلد سے جلد حساب شروع کر دیا جائے, جلد سے جلد حساب کتاب شروع کر دیا جائے. ہر کسی کو یہ امید لگی ہوئے گی اللہ میرا حساب آج آسانی سے لے لے. اس دن یہ لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور دوستی رکھتے تھے دنیا میں, اللہ خود کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جو میرے جلال کی بنیاد پر دوستی رکھتے تھے, میرے جلال کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتے تھے. تو وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عرش کے سائے میں رکھوں گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل. رواہ البخاری. ورجلان تحابا فی اللہ. 7 لوگ ایسے ہوں گے, 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کا سایہ انہیں عطا کیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ ہوں گے ورجلان تحابا فی اللہ, جو ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ہوں گے. ایک اور فضیلت یہ کہ جو لوگ محض تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں, تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے, نمازوں کا حکم دیتے, زکوٰۃ کا حکم دیتے, اور جو لوگ حرام سے بچتے حلال کا حکم دیتے, چاہے وہ کتنے اونچے ہی درجے کی دشمنی کیوں نہ ہو, اللہ کی خوشنویدی کے لیے اختیار کر لیتے, کتنی بڑی آفت کیوں نہ آ پڑے وہ آفت کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کر لیتے. وہ لوگوں کی ایک فضیلت یہ کہ اللہ کی محبت ان 2 لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے, ان 2 لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے. کن لوگوں پر؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, اللہ کے لیے ملتے تھے, اللہ کے لیے رخصت ہوتے تھے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسله الله على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير اني احببت في الله عز وجل. قال فاني رسول الله اليك بان الله احبك كما احببت في. رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا اور دوسری بستی میں تھا. ایک شخص
دوسرے شخص سے ملنے کے لیے گیا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں رہتا تھا، دوسرے علاقے میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اس کی نگرانی میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا اس کے انتظار میں۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس فرشتے نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس فرشتے نے اس آدمی سے جو دوسرے آدمی کے ساتھ جا رہا تھا، فرشتے نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے؟ لوگ جب دوست سے دوستی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ اس پر کوئی احسان ہو تو دوستی کرتے ہیں کہ اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے پلایا تو تعریف کرتے ہیں۔ بہرحال اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے جسے تم مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کے ساتھ اللہ عز و جل کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے۔ اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجانے والا قاصد ہوں، اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح تمہیں اسے محبت ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص سے ملنے کے لیے گیا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ملنے کے لیے گیا، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ملاقات ہونے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے کہا، خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی تم پر واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے سے تقوی کی بنیاد پر دوستی ہونا، اللہ کی رضا کی بنیاد پر دوستی ہونا، صرف اللہ کی خوشی کے لیے دوستی ہونا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مريضا او ضار اخا له في الله ناداه مناد ان تبت وتاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی سے اپنے ملاقات کی تو اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے تمہاری دنیاوی و اخروی زندگی مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں گھر حاصل کر لیا، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے مریض کی عیادت کی۔ یہاں پر مریض کی عیادت کرنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تقوی کی بنیاد پر بھی دوستی کرنے کی انعام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنویدی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوستی قائم کرتے ہیں تقوی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتے ہیں، ان پر انبیاء شہداء رشک کریں گے، ان پر جنت کی بشارتیں ہیں، ان پر عرش کا سایہ انہیں قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھی دوستی اور محبت کے تعلق سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اگر اختلاف ہے تو ہمارے دل توحید اور اسلام کے لیے ہمارے دلوں کو پھیر دے، اسلام کے لیے پھیر دے۔ جو اختلافات ہمارے درمیان ہیں ان اختلافات کو محبت میں تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر چھوٹی دشمنی، ہر بڑی دشمنی سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب بھی حرام سے بچنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنویدی کے لیے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ نبینا علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي